رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من ابتغى مالا فلیتجر، جو رزق حلال وافر مقدار میں چاہتا ہے اس کو چاہیے تجارت کرے۔ حضور کا فرمایا ہوا کام ہے، اس کو چاہیے تجارت کرے، اور حضور کا کیا ہوا کام ہے کہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً عمر کے 25 سال کے دورانیہ میں تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، خدیجہ بنت خویلد، سامان تجارت مضافہ کے اصول پر آپ کو دیا، اور طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا ہے کہ جتنی قریش کا سامان تجارت جاتا تھا شام یا کسی ملک کی طرف، اس میں سے تقریباً آدھا سامان تجارت حضرت خدیجہ بنت خویلد کا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا حضرت خدیجہ نے، شام کی طرف تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا سامان تجارت لے جائیں، جتنی نفع باقی تجار کو میں دیتی تھی اس سے 2 گنا آپ کو دوں گی، آپ میرا سامان لے جائیں اور میرا گنا میسرا آپ کا معاون ہوگا۔ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کر دی اور سامان تجارت لے گئے۔ تجارت پیغمبرانہ کام ہے، اور اسی تجارت کے صدقے دین بر صغیر میں پہنچا، دین مختلف ممالک میں پہنچا۔ صحابہ اکرام کے قافلے تجارتی انداز میں صرف تاجر نہیں، تجارت کے انداز میں اللہ کے دین کی دعوت اور تبلیغ بھی کرتے تھے۔ دین پورے کی پوری دنیا میں پہنچا۔ تجارت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کام کیا ہے۔ تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے اندر بدعہدی نہ ہو، تجارت میں جھوٹ نہ ہو، تجارت میں خیانت نہ ہو، صداقت اور دیانت کا پہلو سامنے رکھنا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسی لیے کامیاب ہے کہ آپ نے عملی طور پر جو فرمایا وہ کر کے دکھایا۔ بدعہدی نہ ہو تجارت میں۔ آپ سے نمونہ دیکھیے عبداللہ ابن ابی حمزہ، وہ کہتے ہیں کہ میں اسی ابھی بعثت سے پہلے کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر رہا تھا، ابھی طے نہیں ہوا تھا، مجھے ضروری کام یاد آیا۔ میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھے، میں آیا تو کہتے مجھے آنا بھول گیا۔ 3 دن کے بعد میں ادھر سے گزرا تو فرأیت محمد جالس، 3 دن کے بعد، اور زبان سے کچھ نہ کہا، اور آپ نے اتنی فرمایا عبداللہ بن ابی حمزہ میں تو 3 دن سے یاد بیٹھ گیا ہوں، بڑی تکلیف پہنچائی۔ یہ عہد کی پابندی تھی۔ ایسا راست باز تاجر آج آپ کو میں دکھاتا ہوں، ایسا دیانت دار تاجر جس کی زبان میں صداقت اور جس کے کام میں دیانت، اور وہ تاجر حضرت محمد کریم علیہ السلام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں دغا بازی نہ ہو، اور مومن کی شان یہی ہے المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ مذہب صرف عبادات کا نام نہیں، مذہب میں عقائد، عبادات، معاملات، معیشت، معاشرت، تہذیب و تمدن، یہ تمام چیزوں کا نام مذہب ہے۔ اگر آپ نفل پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، عبادات، تسبیحات، اللہ کی تقدیس و تکبیر و تعظیم میں مصروف ہوتے ہیں، لیکن آپ معاملات کے اندر کھوٹے ہیں، تو آپ کی زندگی کا ایک پہلو مفلوج ہے۔ دین کے اندر جہاں آپ کی عبادات مکمل ہوں وہاں معاملات بھی ٹھیک ہوں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا مومن وہ ہے نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے۔ اور اللہ کریم نے اسی بات کا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارو۔ آج کل یہ تصور ہے کہ بازار میں بیٹھ کر صحیح تجارت، سچی تجارت نہیں ہو سکتی، بازار میں بیٹھ کر سچ نہیں بولا جا سکتا،
کچہری میں جا کر سچ نہیں بولا جا سکتا. اگر کچہری میں بھی سچ نہیں بول سکتے، بازار میں بھی سچ نہیں بول سکتے، تو ایمان کہاں ہے؟ سچ پھر کہاں بولے گا؟ یہی تو وہ جگہ ہے کہ کچہری میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، ایک طرف باپ ہو، ایک طرف بھائی ہو، ایک طرف بیٹا ہو اور ایک طرف آپ کی گواہی ہو سچائی میں، باپ بیٹے بھائی قرابت کو نہ دیکھیں، اللہ کے نظریہ انصاف کو دیکھیں. یہی تو ایمان کا پتہ چلتا ہے. اور سچ بازار میں بھی، اگر بازار میں سچ نہیں تو کہاں سچ ہے؟ حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق مع النبیین والصدیقین، تجارت کا کام کرنے والا اگر سچ بول کر تجارت کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو نبیین اور صدیقین کے ساتھ کھڑا کرے گا. حالانکہ اپنا پیٹ پال رہا تھا، اپنا کاروبار کر رہا تھا، صدیقین کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، نبیین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. معززین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت کمال ہے. ایمان سے پہلے، اسلام لانے سے پہلے، نبوت کا دور پانے سے پہلے، دو صحابی جو بعد میں مسلمان ہوئے، حضرت صائب رضی اللہ عنہ اور قبیلہ مخزوم کے حضرت قیس، یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم نے لمبا عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی. اللہ کی کبریائی کی قسم، پورے عرصہ تجارت اور معاملاتی زندگی میں ایک دن بھی ہم نے حضور کو جھوٹا نہیں پایا. ایک معاملہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مخدوش اور معیوب نظر آتی ہے. اسی لیے کبھی کبھی آ کر آنے والے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دیکھ کر وہ ماننا پڑتا تھا بغیر دعوت تبلیغ کے. کلمہ پڑھ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی قسم محمد کی جبین میں صبح کا سویرا نظر آتا ہے. ایسی صداقت، ایسی لمعانیت. اور آج کی دنیا کے لیے سبق ہے، کام کوئی برا نہیں ہوتا، اس کام میں برائی ہم خود پیدا کر دیتے ہیں. آج بازار میں کیا کچھ ہوتا ہے؟ خریداری کے لیے آپ جائیں، تاجر سے، کپڑے کے تاجر سے پوچھیں یہ کتنے کا؟ 100 روپے میٹر. قسمیں کھاتے 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 وہی چیز اگر 15 یا 20 روپے میٹر پر ملی، لینے والے کو پھر بھی شک ہوتا اس نے مجھے لوٹ لیا ہوگا. اللہ کے پاکیزہ نام کو گواہ بنا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، یہ بددیانتی کرنے والا، اگر ہم اس سے پوچھیں کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، وہ کہے گا مسلمان، میں اسلام سے تعلق رکھتا ہوں. کس پیغمبر کے امتی ہو؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. سودا کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ مسلمان کے ساتھ سودا کر رہا ہوں. افسوس ہے تیری زندگی پر، مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے، اور افسوس ہے تیرے اس نظریے پر کہ تو مسلمان ہو کر دھوکہ دے رہا ہے. افسوس ہے اس امتی پر کہ امتی محمد کریم کا ہو جس کے پیغمبر کی دیانت کا یہ حال اور کمال ہے، اور دھوکہ مسلمان کو دے رہا ہے. حضور نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن نہ دھوکہ دیتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے. آج 1 روپے کی ڈنڈی لگا کر، ناپ تول میں کمی کر کے، یا جتنی بھی آپ پیسے میں اونٹ نیچ کر لیتے ہیں، تو سمجھتا ہے میں نے کما لیا، تو برباد ہو گیا. اگر تو نے 100 روپے جھوٹ کا کما لیا تو ایمان سے سینے کو خالی کر دیا. تو نے کون سی کمائی کی ہے؟ دیکھتے نہیں شعیب علیہ السلام کی امت تباہ ہو گئی. مدین کے رہنے والے پیغمبر شعیب علیہ السلام، اللہ کا نبی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے داماد ہیں. خود پیغمبر، داماد پیغمبر، اور وہ جلیل القدر پیغمبر جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کو. لیکن پوری کی پوری امت تباہ ہو گئی. کیوں تباہ ہو گئی؟ کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، کپڑے کی پیمائش میں کمی اور تول میں کمی. اس جرم کی بنا پر اللہ کریم نے اس امت کو تباہ کر دیا. فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ،
الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. اللہ، ہلاکت ہو، بربادی ہو ایسی قوم کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، خود تو پورا لیتے ہیں، دوسرے کو کم دیتے ہیں. ویل ویل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا معنی ہلاکت بھی، اور ویل آپ نے فرمایا جہنم کے طبقات میں سے، جہنم کے طبقات میں سے. ویل جہنم کا وہ طبقہ ہے جس سے باقی طبقات جہنم دن میں 1000 مرتبہ پڑھا مانگتے ہیں، اللہ اس سے بچا. آپ بتاؤ کمالیا کہ جہنم کے طبقات جس سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ نے فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والا بددیانت ویل، اس کے لیے جہنم کا وہ طبقہ ہے. کمالیا آج سارے کے سارے کہتے ہیں جی نہیں، دین کی رکاوٹ میں مولوی ہے، دین کی رکاوٹ میں عالم ہے، دین کی رکاوٹ میں یہ جو دین والے ہیں. آپ کو پگڑی اور داڑھی بری لگ رہی ہے، آپ یہ نہیں دیکھتے کہ بازار کے اندر اگر ایک نو مسلم اگر پریچنگ سے یا اپنے ریسرچ تحقیق و تعلیم سے مطالعہ سے مسلمان ہو کر نو مسلم بازار میں جاتا ہے تو بازار کے ایک سرے سے آخری سرے تک پہنچنے سے پہلے دوبارہ کافر ہو جائے گا، مرتد. اس لیے کہ جب مسلمان کو دیکھے گا کہ وہ اتنی جھوٹ بول رہا ہے، اتنی بددیانتی کر رہا ہے، ایک چیز کا ریٹ ایک دکاندار ایک بتا رہا ہے، دوسرا بتا رہا ہے اور ریٹ بتا رہا ہے، تو وہ تو کہے گا اچھا یہ مسلمان ہے، ان مسلمانوں سے میں وہی کفر پہلے والا اچھا واپس پڑ گیا. کیا ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا عیسائی وہ اپنے ملک میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، فرانس میں، آئرلینڈ میں، انگلینڈ میں وہ جھوٹ نہیں بول رہا اور محمد کریم کا امتی جھوٹ بول رہا ہے. افسوس کی بات ہے. ہاں، اس معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے میں اقرار کرتا ہوں کم علم مولوی، جاہل پیر اور بددیانت بازاری تاجر یہ معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں. اس لیے کہ ہر کوالیفیکیشن ہر دفتر کے لیے، ہر عہدے کے لیے ضروری ہے. ایک کلر کے لیے بھی کوالیفیکیشن ہے، یہ پڑھا ہوا ہو، یہ ہو، اتنی تجربہ. اور اس محراب و منبر کے لیے کوئی کوالیفیکیشن نہیں. اس کو اذان دے سکتا ہو اور ختم پڑھ سکتا ہو مردے والا، بس وہ مولوی، دین کا کوئی پتہ نہیں. اور اسی طریقے سے جاہل پیر مخلوق کے خدا کو جو اپنے سجدے کرا رہا ہے، حالانکہ اس کا کام کیا تھا کہ ایک رہزن کو کلمہ، دعوت، تبلیغ، علم اور عمل، فقاہت اور ولایت سے وہ راہبر بنا دیتا. نہیں، اس کی جیب پر اس کی نظر ہے، اس کے دل پر نظر نہیں ہے. اس نے بھی بیڑا کر دیا معاشرے کے اندر. معززین، اگر دیکھ لیجئے نقصان کیا ہوتا ہے کہ مسئلہ پوچھا، علم ہے نہیں، لوگوں کو غلط بتا دیا اور ہر آنے والے بندے پر کفر کا فتویٰ لگا دیا. حضور اکرم کے امت کے بیڑے سے حضور سب لوگوں کو نکال رہا ہے جاہل مولوی جس کو علم نہیں. اور ہمارے نزدیک سب پتہ ہے، کیونکہ ہمیں ذوق جو نہیں علم کا، ہمیں صداقت کا پتہ جو نہیں. تو جہاں مولوی بھی خراب کر رہا ہے، پیر بھی خراب کر رہا ہے، وہاں ماننا پڑے گا آپ کو کہ بازار میں بیٹھا ہوا اونچے لیول کا تاجر ہو یا چھوٹے طبقے کا دکاندار، کریانہ کا سٹور ہو اس کا یا بڑے پیمانے کی تھوک کی دکان، وہ بھی شام کو جب واپس آتا ہے گلے میں پیسے کا حساب کر کے کمائی تو کر کے آ رہا